أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، کل گزشتہ ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ حق سبحانہ و تعالی نے ایمان والوں کی جو کوالٹیز ہونی چاہیے، ایک تو ایمان اور اس کے ساتھ اعمال صالحہ، اس کے بعد حق تعالیٰ کیا کریں گے کہ ان کو زمین کا نائب بنائیں گے، ان کے دین کو قوت عطا فرمائیں گے اور خوف کو امن سے بدل دیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نماز، زکوٰۃ اور اطاعت رسول کا حکم دیا، اور اوپر یہ بات بھی بیان کی گئی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ ان فتوحات کا دروازہ کھول دے، اس کے بعد کوئی کفر کرے گا تو وہ خروج کرنے والا ہے. وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. کیونکہ اب تو نفاق ہے نہیں. ان آیات سے پہلے، یعنی کل گزشتہ جن آیات کو پیش کیا تھا ان سے پہلے منافقین کا تذکرہ تھا. اب تو نفاق نام کی چیز رہی نہیں ہے. نفاق عملی ہوگا، نفاق اعتقادی نہیں ہوگا، کفر ہی ہوگا. جو بھی ان کے بعد انکار کرے گا ان نعمتوں کے حاصل ہو جانے کے بعد. ابن مردوی نے ایک روایت نقل کی ہے ابو الشعثاء سے. وہ فرماتے کہ میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. وہاں پہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی تشریف فرما تھے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ذهب النفاق، اب نفاق ختم ہو گیا. انما کان النفاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نفاق تو اس وقت تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. حضور کے زمانے میں منافقین موجود تھے. وَإِنَّمَا هُوَ الْكُفْرُ بَعْدَ الْإِيمَانِ. اب تو ایمان اور کفر یہ دو چیزیں ہیں، بیچ والا کوئی راستہ نہیں. حالانکہ بیچ والا راستہ بھی وہ تو کفر کے وہ سخت کفر تھا، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد اب یا تو ایمان ہے یا کفر ہے.
ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو آپ ہنس پڑے، پھر فرمایا کہ بیما تقول، حذیفہ یہ کیسے آپ کہہ رہے ہو کہ ایمان کے بعد اب کفر ہی ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت کریمہ پڑھی، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ایمان والے اور اچھے اعمال والوں کو وعدہ کیا ہے 3 باتوں کا۔ اس کے بعد فرمایا ومن کفر بعد ذلک، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہنسنا ایک استغراب کے طور پر تھا، یعنی ان کو عجیب بات لگی تھی کہ ایمان اور کفر دو ہی بات کر رہے ہیں، تو نفاق کی بات۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت کریمہ پیش کی، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکوت اختیار کیا، خاموشی اختیار کی۔ علامہ آلوسی بغدادی نے اس مقام پر لکھا ہے کہ ان کا خاموش ہونا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطور دلیل کے اس آیت کریمہ کو پیش کرنے کے بعد سکوت اختیار کرنا، یہ ان کی رضامندی کی دلیل ہے کہ انہوں نے ان کی بات کو ایکسیپٹ کر لیا کہ آپ کی بات صحیح ہے۔ خیر، آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ میں بیان کیا ہے کافروں کے حالات کو، لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض ومأواہم النار ولبئس المصیر۔ اے نبی جی، آپ ہرگز گمان مت کرنا ان کافروں کو کہ وہ زمین میں عاجز کرنے والے ہیں، وہ تھکا کر بھاگ جائیں گے۔ یہ مت سمجھنا، ہرگز خیال نہ کرنا کہ کفر کرنے والے تھکا دیں گے زمین میں کہیں ادھر ادھر بھاگ کر۔ بعض قرات میں لا یحسبن الذین بھی ہے، جسے کہ امام رازی نے لکھا۔ تو کوئی بھی گمان کرنے والا یہ گمان نہ کرے کہ کفر کرنے والے اللہ تعالیٰ کو عاجز کر دیں گے زمین کے اندر، وہ نہیں پکڑے جائیں گے اور اللہ ان کو ہلاک نہیں کرے گا۔ زمین بڑی کشادہ ہے، اس کی کشادگی کے باوجود کوئی کہیں بھی بھاگ کے چلا جاوے اللہ کی پکڑ سے باہر نہیں ہے۔ جتنے بھی مظالم ڈھانے والے ڈھا رہے ہیں، انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ذلیل کریں گے، ایسے ذلیل کریں گے اور ایسے راستے سے ذلیل کریں گے جہاں ان کو عزت نظر آتی ہوگی۔ میرے بھائیوں، ایک بات ہے، ہمارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست ہو جائے، اسی لیے توبہ و استغفار بھی کرو اور اپنے سارے امور کو درست کرو، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق، عقائد، ان ساری باتوں کو درست کرو۔ علماء کے ساتھ بیٹھو اور ان سے پوچھو، اپنے عقائد کو درست کرو، اپنے اعمال کو درست کرو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ 2-4 عملوں کو عمل مت سمجھو، پورا دین ہے مطلوب، پورے دین پر چلنا ضروری ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہونے کو کہا گیا ہے۔ پھر دیکھو اللہ کی کیسے مدد آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان آیات کے مصداق میں داخل فرمائے اور ان آیات کے جو اعزاز ہے وہ ہم کو بھی دکھاوے۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں اسلام کو اور مسلمانوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، میرے عزیزو، اس کی بنیادی وجہ ہم لوگوں کے کرتوت ہے۔ ہم لوگ اپنے بارے میں فکر کریں کہ ہمارا رب ہم سے کیسے راضی ہو جائے۔ دنیا والوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، لوگ ڈر رہے ہیں، ویکسین سے یہ ہوگا، اس سے وہ ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ سے صحیح معاملہ کر لو، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو میرے بھائیو۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا لا تحسبن الذین کفروا، نیک لوگوں کے بارے میں تو فرمایا تھا کہ نماز پڑھو، روزہ زکوٰۃ ادا کرو، رسول کی اطاعت کرو، تم پر رحم کیا جائے گا۔ لیکن جو لوگ مردود ہیں، کفر کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، گلدستہ تفاسیر میں لکھا ہے کہ جب نیکوں کو اللہ تعالیٰ ان کی نیکی کی بدولت حکومت عطا فرماتے ہیں، زمین کی خلافت عطا فرماتے ہیں، تو کافروں کو اور بدکاروں کو ان کی ساری مکاریاں اور ان کی تدبیریں انہی کے خلاف اللہ تعالیٰ استعمال کرتا ہے۔ ہاں، شکست ہوگی ان کی،
اللہ تعالیٰ کے ارادے کو کوئی روک نہیں سکتا. اگر تمام خدائی میں ادھر ادھر بھاگتے پھرے تب بھی وہ خدائی سزا سے اپنے کو نہیں بچا سکتے. یقیناً ان کو جہنم کے جیل خانے میں جانا پڑے گا. یعنی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم خدا بنے ہیں، ہم پاورفل ہیں، سپر پاور ہے، ہماری یہ طاقت ہے وہ طاقت ہے. ارے اسی نشے کے اندر اور اسی بھرم کے اندر کہیں بھی چلے جاؤ، خدا کی جو طاقت ہے کہیں بھی جاؤ گے وہاں پکڑ کے رہے گی. یہ اللہ تعالیٰ نے آخری آیت کے اندر فرمایا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ پکڑے جائیں گے اور ان کو ان کے ٹھکانے میں ڈالا جائے گا. وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، یقیناً جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے. یہاں پر گفتگو ختم ہوتی ہے. اس کے بعد شروع میں جو ایک مضمون شروع ہوا تھا اس صورت کے اندر، زنا کے بارے میں، الزام کے بارے میں، اور اس کے بعد گھروں میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینے کا حکم تھا. اسی اجازت کے حکم کو دوبارہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. میرے بھائیو غور کرے، ذرا سوچے کہ یہ مسائل کتنے نازک ہیں. کسی کے گھر میں بے وقت پہنچ جانا، بغیر اجازت کے داخل ہو جانا، یہ کتنی بری حرکت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اس کو بیان کیا. کسی کے گھر جانے سے پہلے اجازت لینا، سلام کرنا، یہ سب احکام اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیے. آخر نماز کو اتنی ڈیٹیل سے نہیں بتلایا، روزے کو اتنے ڈیٹیل سے نہیں بتلایا، حج کو اتنے ڈیٹیل سے نہیں بتلایا. ان باتوں کو ڈیٹیل سے بتلایا اس لیے کہ ایمان والے کی جیسے جان قیمتی ہے، ایمان والے کی ناموس اور عزت بھی بہت قیمتی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات. اے ایمان والو، چاہیے کہ تم سے اجازت لے کر آئیں وہ لوگ جو تمہارے قبضے میں ہیں، جس کے تم مالک ہو، یعنی تمہاری غلام، تمہاری باندیاں، یہ تم سے اجازت لے کر آویں. اور وہ لوگ بھی اجازت لے کر آویں جو عقل کو نہیں پہنچے، جو بالغ نہیں ہوئے ہیں تم میں سے. 3 مرتبہ اجازت لیں، 3 اوقات میں اجازت لیں. اے ایمان والو، جن کے تم مالک ہو یعنی تمہارے غلام، تمہاری باندیاں، اور وہ لوگ جو ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں، نابالغ ہیں، وہ تم سے اجازت لے کر آویں 3 مرتبہ، 3 ٹائم میں. 3 اوقات ایسے ہیں جن میں ان کو اجازت لینی پڑے گی. 1 من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے. وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، یہ نمبر 2. اور اس وقت جبکہ تم نے دوپہر میں اپنے کپڑے اتار رکھے ہو. ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد. 3 عورات لکم، یہ 3 اوقات تمہارے بدن کھلنے کے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر لونڈی، غلام اور اسی طرح سے نابالغ بچے، ان سب کو حکم دیا ہے کہ وہ اجازت لے کر آوے، بغیر اجازت کے داخل نہ ہو. خصوصاً 3 اوقات کا تذکرہ فرمایا. 1 فجر کی نماز سے پہلے. نمبر 2 قیلولہ کے وقت، دوپہر میں آدمی جب کپڑے نکال کے آرام کرتا ہے اس وقت. نمبر 3 عشاء کے بعد. یہ 3 اوقات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے. کیوں ان 3 اوقات کا تذکرہ؟ اس لیے کہ فجر کی نماز کے وقت سے پہلے، فجر کی نماز سے پہلے آدمی اپنے بستر سے اٹھتا ہے. بستر سے اٹھنے کا ٹائم ہوتا ہے، نیند کے کپڑوں کو نکالنے کا ٹائم ہوتا ہے، اور بیداری کے کپڑوں کے پہننے کا ٹائم ہوتا ہے.
دوسرا دوپہر کا ٹائم، آدمی دوپہر میں بھی جب قیلولہ کرتا ہے تو قیلولے کی وجہ سے کپڑے نکال لیتا ہے۔ قیلولہ دوپہر کی نیند کو کہتے ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ دوپہر میں کھانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے لیٹ جانا یہ قیلولہ ہے، چاہے نیند آوے یا نہ آوے۔ ہاں، اور اس کے بہت سارے فوائد ہیں جس کا بھی وقت نہیں کہ اس کو بتلایا جائے۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ اب دنیا کی ہسپتال کے اندر اور اسکولوں کے اندر تھوڑا ٹائم دیا جاتا ہے 10-15 منٹ کا کہ آنکھیں بند کر کے پڑے رہیں۔ یہ وہ یہیں سے لیا ہے، کہاں سے لائیں گے وہ؟ قیلولہ کا تذکرہ اسلام میں احادیث شریفہ میں ملتا ہے، کتابوں میں ملتا ہے، یہیں سے لیا ہے انہوں نے۔ دوپہر میں تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر آدمی آنکھ بند کر کے لیٹ جاتا ہے تو اس سے آدمی فریش ہو جاتا ہے، اس میں پھرتیلا پن آ جاتا ہے، تو اس وقت بھی آدمی اپنے کپڑے نکالے ہوئے ہوتا ہے۔ خصوصاً گرمی کے موسم میں، جیسے کہ قاموس کے حوالے سے تفسیر روح البیان میں لکھا ہے، اصل مدار ہے کپڑوں کا نکالنا۔ دوپہر کا وقت ایک تو مختصر وقت ہوتا ہے آدمی کے لیے آرام کا، اور لوگوں کے زیادہ آنے جانے کا بھی وقت ہوتا ہے۔ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، اور عشاء آخرہ، مغرب کو بھی عشاء کہتے ہیں لیکن یہ عشاء آخرہ، عشاء کی نماز کے بعد اس وقت بھی آدمی کو کپڑے کے نکالنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ لحاف میں آدمی لپٹ جاتا ہے، ہر وہ کپڑا جس کو آدمی اوڑھتا ہے لحاف کہتے ہیں اس کو، اپنے دین کے کپڑوں کو نکال کے رات کے کپڑوں کو پہنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثلاث عورات لکم، یہ 3 اوقات تمہارے کھلنے کے ہیں۔ عادتاً آدمی اس میں فری رہنا چاہتا ہے۔ اب ایسے وقت پہ کوئی بچہ آ گیا یا باندی آ گئی، غلام آ گیا، تو کیا ہوگا؟ جہاں ان کی نظر نہیں پڑنی چاہیے وہاں نظر پڑ جائے گی۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے اس بات کا حکم دیا کہ ان کو چاہیے کہ وہ اجازت لیں۔ تو چونکہ سورت کے شروع کے اندر اجازت لینے کا حکم تھا، اب اسی حکم کو کمپلیٹ کر رہے ہیں، اس کا یہ تتمہ ہے۔ آیت کریمہ کیوں نازل ہوئی؟ ایک روایت تفسیر مظہری کے حوالے سے یہ لکھی گئی، ابن ابی حاتم نے نقل کیا کہ مقاتل ابن حبان کی روایت ہے، حضرت اسماء بنت مرثد کا ایک غلام تھا جو اکثر حضرت اسماء کے پاس ایسے وقت میں بلا اجازت آ جاتا تھا۔ اس وقت غلام کا آنا حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کو ناگوار گزرتا تھا۔ حضرت اسماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ ہمارے خادم اور غلام ایسے وقت ہمارے پاس آ جاتے ہیں کہ اس وقت ان کا آنا ہم کو ناگوار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے جس کو تفسیر کبیر کے اندر تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے ایک غلام کو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو بلانے کے لیے بھیجا۔ غلام آیا، دیکھا یہ سو رہے ہیں گھر کے اندر، دروازے کو دھکا دیا، سلام کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیدار نہیں ہوئے۔ غلام واپس چلا گیا، دروازہ بھی بند کر دیا۔ بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے سے حرکت بھی دی، پکارا بھی، لیکن وہ بیدار نہیں ہوئے۔ غلام نے کہا اللہم ایقظہ لی، اے اللہ تو ان کو میرے لیے بیدار کر۔
دروازہ بند کر کے اب یہ پکار رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیدار ہوئے اور بیٹھے، غلام داخل ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بدن کا کچھ حصہ کھلا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سمجھ گئے کہ اس غلام نے یہ چیز دیکھ لی ہے، مجھے یہاں دیکھ لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے وددت، میں دل سے چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نہا ابناءنا ونساءنا وخدمنا يدخلوا علينا في هذه الساعات الا باذن، اللہ تعالیٰ ہماری عورتوں کو، ہمارے اولاد کو، ہماری بیٹوں کو، بیویوں کو، سب کو اور خادموں کو ایسے اوقات میں داخل ہونے سے روک دے، یہ اچھا ہوتا، اجازت کے ساتھ داخل ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ آپ جب پہنچتے ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں پایا کہ آپ کے اوپر یہ آیت کریمہ نازل ہو چکی تھی، یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، تم سے اجازت لیں تمہارے غلام اور تمہاری باندیاں، آخر آیت تک سنائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، اور بعض روایات میں جیسے کہ ساوی کے حوالے سے جلالین کے حاشیے میں لکھا ہے کہ فخر ساجدا شکرا للہ تعالی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے شکریہ ادا کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے۔ امام رازی نے آگے لکھا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وما ذاک یا عمر، اے عمر یہ کیا بات ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خبر دی غلام کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عمل سے تعجب کیا، آپ نے ان کی تعریف کی اور فرمایا ان اللہ یحب الحلیم الحی العفیف المتعفف ویبغض البذی الجریء السائل الملحف، اللہ تعالیٰ بردبار شرم کرنے والے پاک دامن آدمی کو، بتکلف پاک دامنی اختیار کرنے والے کو پسند فرماتے، اور جو بےہودہ ہوتا ہے، بہت زیادہ بغیر سوچے سمجھے بکواس کرتا ہے اور لوگوں سے لپٹ لپٹ کے مانگتا ہے، اللہ ان کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ آیت کریمہ میرے عزیزو بقول امام فخر الدین رازی کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موافقات میں سے ہے۔ موافقات کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے مسئلے ایسے ہیں جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواہش ظاہر کی کہ اس طرح کا کوئی حکم ہوتا تو اچھا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ حکم نازل فرما دیا۔ یہ ان آیات میں سے ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ خطاب اگرچہ ظاہر میں ممالک کو ہے، یعنی غلاموں کو، باندیوں کو اور بچوں کو ہے، لیکن یہ خطاب ماں باپ کو اور مالکوں کو ہے۔ دیکھیے آیت میں تو یہ کہا گیا ہے کہ چاہیے کہ اجازت لیں، کون لے؟ غلام لے، باندی لے، بچے لیں، تو بچہ تو مکلف نہیں ہے۔ کہا یہ ادب ماں باپ کو سکھانا پڑے گا، اپنی اولاد کو، اپنے غلام کو، اپنی باندیوں کو۔ احادیث شریفہ کے اندر اس کا تذکرہ ہے۔ امام غازی نے، ابو بکر غازی علیہ الرحمہ کے حوالے سے یہ بات لکھی کہ یہ آیت کریمہ دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ جو بچہ بالغ نہیں ہوا ہے، وہ سمجھدار ہو گیا ہے، تو اس کو شریعت کے احکام بتائے جائیں گے، اس کو حکم دیا جائے گا کہ یہ کرنے کا ہے اور یہ نہیں کرنے کا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 3 وقتوں میں اجازت لینے کا حکم ان بچوں کو دیا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مروہم بالصلاۃ وہم ابناء 7 واضربوہم علیہا وہم ابناء 10، بچوں کو نماز کا حکم دو جبکہ وہ 7 ایئرس کے ہو، اور ان کی ہلکی سی پٹائی کرو نماز چھوڑنے پر جبکہ وہ 10 سال کے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم اپنے بچوں کو نماز سکھاتے تھے جب وہ رائٹ اور لیفٹ کو سمجھنے لگتا تھا،
رائٹ کیا ہے، لیفٹ کیا ہے. بچوں کی ایک عمر ہوتی ہے، اس عمر تک سمجھتے نہیں ہیں، وہ سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ سے کھاتا ہے، کہتا ہے میں ایسے ہی تو کھاتا ہوں، حالانکہ وہ الٹے ہاتھ سے کھاتا ہے. وہ دیکھتا ہے سامنے والے کو کہ دیکھو وہ بھی ادھر کے ہاتھ سے کھا رہا ہے. تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ بچوں کی تربیت بہت ضروری ہے. بچوں کو بھی یہ احکام بتانے چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس کو کیا سمجھ میں آئے گا. حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ وہ بچوں کو نماز کا حکم دیتے تھے. اور کیسا حکم دیتے تھے؟ چلو ظہر اثر ساتھ میں پڑھ لو، مغرب عشاء ساتھ میں پڑھ لو. ان کو کسی نے کہا کہ حضرت اپنے وقت میں نماز پڑھنی چاہیے. قرآن میں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز تو ایک وقت مقرر کے ساتھ ہے، اس کا ہر ایک کا الگ الگ وقت ہے. تو آپ تو الگ الگ وقت کی نماز کو ایک وقت میں پڑھا رہے ہیں. آپ نے فرمایا ھذا خیر من ان یتناہوا عنہا، ارے ان کے لیے یہی بہتر ہے، اتنا پڑھ لے تب بھی ٹھیک ہے، بالکل نہ پڑھنے سے ان کے لیے یہ پڑھنا ہی ٹھیک ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول تفسیر کی کتابوں میں روح البیان میں بھی لکھا ہے، رازی نے بھی لکھا ہے کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہے، اس کی برائیاں نہیں لکھی جاتی یہاں تک کہ بالغ ہو جاوے. بالغ ہونا ایک تو علامت سے ہوتا ہے. دیکھو شوافے کے یہاں بال اگنے لگے مونچھوں کے تو وہ اس کو بالغ کی بتا رہے ہیں شوافے، لیکن حنفیہ کے سارے علماء فرماتے کہ اس سے بلوغ نہیں ہوگا. بالغ تو وہ ہوتا ہے جس سے بھائی فقہ کا بالغ وہ ہے جس سے منی نکلے، اور تصوف کا بالغ یہ ہے جو منی سے نکل جاوے. منی تکبر کو کہتے ہیں اور منی سپم کو بھی کہتے ہیں. تو جس لڑکے سے سپم نکلنے لگے وہ شریعت کی نظر میں بالغ ہے، اور جو آدمی بڑا ہی کیوں نہ ہو تکبر سے نکل جائے، اس کے اندر سے تکبر ختم ہو جاوے، تواضع پیدا ہو جائے، کہ وہ اب بالغ ہے صوفیاء کی نظر میں. اگر وہ نہیں ہے تو وہ نابالغ ہے ان کی نظر میں. تکبر وہ اتنی ڈینجر چیز ہے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرماوے. خیر، تو امام ابو بکر رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ سے یہ استدلال کیا ہے کہ بچوں کو حکم دیا جائے گا بطور تعلیم کے، تاکہ ان کی مشق ہو جائے، وہ عادی بن جائے، بالغ ہونے کے بعد آسان ہو جائے گا ان کے لیے عمل کرنا. اگر 15 سال کی عمر کا انتظار کریں گے، 15 سال کے بعد اس کو کہیں گے کہ نماز پڑھو، اب تو اس کے خلاف لکھا جانے لگا، اس کی نمازیں قضا ہونے لگی، عادت بنتے بنتے بنے گی. اتنے سال لگ جائیں گے، عادت کے بعد پھر عبادت بنے گی. اس لیے بچوں کو بچپن سے ہی تلاوت قرآن اور اسی طرح سے نماز کا عادی بناؤ. ہم جب چھوٹے تھے تو اپنے ننیال میں جاتے تھے تو اس وقت صبح میں چائے نہیں ملتی تھی کسی کو جب تک قرآن نہیں پڑھ لیتے تھے، جبکہ چھوٹے تھے، لیکن وہ ایک ماحول بنایا گیا تھا کہ قرآن کی تلاوت ہو. آج ہمارے بڑے ہی قرآن نہیں پڑھتے تو چھوٹے کہاں سے پڑھیں گے؟ اسی طرح سے بچے کو بتایا جائے کہ شراب حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، جتنی ممنوع چیزیں ہیں وہ ان کو بتائی جائے، اس لیے کہ اگر بچپن سے اس کو بتا دی گئی تو پھر بڑے ہو کر وہ سب چیزیں یاد رہے گی. قرآن مجید میں قوا انفسکم واہلیکم نعرہ جو بتلایا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ، اس کی تفسیر مفسرین نے فرمائی اپنے گھر والوں بچوں کو، گھر والوں میں جو اہل و عیال ہیں بچوں کو اس طرح سے ان کو ادب سکھاؤ، ان کو دین سکھاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثلاث عورات لکم، یہ 3 اوقات بدن کھلنے کے ہیں، بدن کھلنے کے عورات، یہ اوقات ہے. یہ ان تمام اوقات میں سطر کے کھل جانے کا اندیشہ ہے، اور بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی رات کے وقت یا صبح کے وقت خصوصاً غسل جنابت کرتا ہے. اب وہ غسل جنابت کر رہا ہے، بچہ آ گیا، غسل کرتے دیکھ لیا، ارے ابھی غسل کر رہے، یہ سوال کرے گا. تو پہلے ہی سے اس کی پار باندھی جائے تاکہ یہ سوال ہی پیدا نہ ہو کہ اس سوال کا پھر جواب دینا پڑے. تفسیر مظہری کے اندر لکھا ہے کہ جو آدمی اپنے گھر میں داخل ہونا چاہتا ہو
یا اس کے گھر میں محرمات ہو تو اس کے لیے بغیر اجازت کے داخل ہونا، چاہے اپنا گھر ہے پھر بھی مکروہ تنزیہی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے اوپر نظر پڑ جاوے۔ بعض روایات میں تقریباً ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ ان کو کسی نے پوچھا کہ میری ایک بہن ہے، اس بہن کا سارا خرچہ میں ہی اٹھاتا ہوں، سب کچھ میں ہی اس کا کرتا ہوں، کیا میں اس کے پاس گھر میں جاؤں تو مجھے اجازت لینی پڑے گی یا نہیں لینی پڑے گی؟ آپ نے فرمایا کہ لینی پڑے گی، چاہے تمہارا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، اس لیے کہ ان کو بھی تو وہ حالت پیش آ سکتی ہے۔ یہ آیت کریمہ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا اجازت کے معاملے میں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت پر آج بھی عمل موجود ہے، ضروری ہے، منسوخ نہیں ہوا، یہ حکم کینسل نہیں ہوا ہے، یہ حکم آج بھی باقی ہے۔ حضرت عطا فرماتے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ آپ نے فرمایا کہ 3 آیتیں ایسی ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، قرآن مجید میں، کہ لوگوں نے ان کو چھوڑے رکھا ہے اور میں نہیں دیکھتا کسی کو کہ وہ اس پر عمل کرتا ہو۔ حضرت عطا فرماتے کہ میں نے 2 کو تو یاد کیا، 1 بھول گیا۔ ان 2، ایک تو یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تم کو مرد اور عورت پیدا کیا ہے، من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل، ہم نے الگ الگ خاندانوں میں تم کو بنایا ہے تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو، فخر کرنے کے لیے نہیں کہ ہم تو بڑے اونچے خاندان کے ہیں، وہ نیچے خاندان کے ہیں، ہم مالدار لوگوں میں سے، یہ غریب لوگوں میں سے ہے، اس کے لیے نہیں، ایک تو اسی پہچان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے تقسیم کر رکھا ہے۔ یہ ایک آیت، لوگوں نے اپنا الگ میزر بنا رکھا ہے عزت دینے کا، جو بڑا مالدار اس کو عزت دی جائے، غریب کو پوچھا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ معزز اللہ کے نزدیک تقوی والا ہے۔ ہاں، بغیر تقوی کی عزت حاصل نہیں ہوگی، اللہ کے نزدیک مکرم وہی ہوگا۔ اور ہم نے عزت دے رکھی ہے مال اور دولت کی بنیاد پر، بڑے بڑے بنگلوں اور بڑی بڑی گاڑیوں کی بنیاد پر، بڑی پوسٹوں کی بنیاد پر، اس کی اللہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اصل تو تقوی ہے۔ اللہ ہم سب کو عطا فرماوے۔ یہ ایک آیت کریمہ حضرت عطا کو یاد رہی، اور دوسری وہ آیت کریمہ میراث تقسیم ہو رہی ہو اور رشتہ دار آ جائیں غریب قسم کے، یتیم آ جاوے تو اپنے حصے میں سے کچھ ان کو بھی دے دیا کرو، کا اس پر بھی عمل نہیں ہے۔ اور بعض کتابوں میں جو تیسری آیت لکھی گئی ہے، بیان کی گئی، وہ یہ آیت ہے، جب تمہارے گھر میں بچے ہی کیوں نہ ہو، نابالغ بچے، لم یبلغ الحلم، جو تم میں سے ابھی بلوغ کو نہیں پہنچے ہیں، وہ 3 اوقات میں اجازت لیا کریں۔ باندی ہو چاہے کتنی بھی عمر کی ہو، اور غلام ہے وہ نابالغ ہوگا، اس کو اجازت لینی پڑے گی، بالغ ہوگا تو اس کا تو مسئلہ ہی ہے۔ اگر غلام ہے کسی عورت کا تو اس کے لیے جائز تھوڑی ہے کہ وہ اپنی آقانی کی سب چیزیں دیکھے، نہیں، اس کے لیے بھی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ مالک ہے تو کیا ہو گیا، کیونکہ خطرہ تو وہاں پر بھی ہے، بلکہ زیادہ خطرہ ہے، وہ ماتحت ہے غلام، وہ بچنا چاہے پھر بھی نہیں بچ سکتا۔ تو اس آیت کریمہ میں علماء اور فقہا کا اختلاف ہے کہ کیا یہ اجازت لینا رشتہ دار کے لیے واجب ہے یا مستحب ہے، یہ حکم اب بھی جاری ہے یا کینسل ہو گیا۔ جمہور فقہا یعنی علماء کی وہ جماعت جن کی بات کا اعتبار ہے، ان کے نزدیک یہ آیت بالکل ابھی بھی معمول بہا ہے، اس پر عمل باقی ہے، کینسل نہیں، اور حکم وجوب کا ہے، مردوں کے واسطے بھی اور عورتوں کے واسطے بھی۔ بعض روایات میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ 3 آیتوں کے معاملے میں لوگوں پر شیطان غالب آ گیا ہے، اور فرمایا کہ میں نے تو اپنی باندیوں کو بھی اس کا پابند کیا ہے کہ ان 3 وقتوں میں بغیر اجازت کے میرے پاس نہ آیا کریں۔ دیکھیے
یہاں اجازت لینا اور پہلے جو شروع آیات میں اجازت لینے کا حکم تھا، دونوں میں تھوڑا فرق ہے۔ پہلے جو حکم تھا وہ تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے کا تھا، یہاں جو حکم ہے وہ تو گھر میں داخل ہے لیکن وہ کمرے کے اندر۔ یہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ ان کے کمرے میں جب جاویں، خلوت میں انسان جو اپنے خلوت کے ٹائم میں جہاں پہ رہتا ہے، خلوت کے زمانے میں جہاں رہتا ہے، وہاں بھی اجازت لے کر جائے۔ تو ایک اجازت لینے کا حکم جو پہلی آیات جو شروع صورت میں گزری ہے، وہاں تو انٹری سے پہلے گھر میں داخل ہی نہیں ہوئے، باہر والے ان کو داخل ہونا ہے، وہ تو اجازت لیں گے۔ لیکن یہاں جن لوگوں کو اجازت کا حکم دیا جا رہا ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو گھروں میں ہے، الگ الگ کمرے میں ہے، تو ان کے کمرے میں ہوتا ہے کبھی کبھی اپنے بھی چھوٹے چھوٹے بچے جب ان کو معلوم نہیں ہوتا، سمجھدار نہیں ہوتے، تو پھر ایسے ہی دھکا لگا کے دروازے کو کھول کے آ جاتے ہیں۔ پہلے تو ہونا بھی یہ چاہیے کہ اپنے دروازے کو اس طرح سے بند رکھے تاکہ کوئی بغیر اجازت کے گھس نہ جاوے۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر فرمایا ثلاث عورات لکم لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن۔ ان اوقات کے بعد نہ ان پر کوئی گناہ ہے نہ تم پر کوئی گناہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جن اوقات میں عادتاً ایک دوسرے کے پاس بے روک ٹوک آتے جاتے ہیں، ان میں نابالغ لڑکوں یا لونڈی غلام کو ہر مرتبہ اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان 3 اوقات کے بعد کوئی حرج نہیں ہے اجازت لیے بغیر آ جاوے، کیونکہ اس طرح پابند کرنے میں بہت زیادہ تنگی ہوگی، کاروبار کا تعطل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بھی بتلا دی ہے کہ کیوں اس طرح کا معاملہ ہوا۔ یہ جب آیت نازل ہوئی ہے میرے بھائیوں، اس وقت کا جو معاشرہ تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کی زندگی جس طرح کی تھی بہت سادہ تھی، نہ دروازوں پر پردے تھے، نہ گھر میں پردہ دار کوئی مسہریاں تھی۔ اس وقت کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آدمی کا نوکر یا بیٹا بیٹی اچانک آ جاتے، اب یہ آدمی اپنی بیوی میں مشغول رہتا ہے، اس لیے اس آیت میں پابندی لگا دی، چونکہ اب تو دروازے بھی لگ گئے، پردے بھی آ گئے، گھر میں بھی پردے دار مسہریاں لگا دی، اس لیے لوگوں نے یوں سمجھ لیا کہ پس پردہ کافی ہے، بس یہی پردہ کافی ہے، استئذان کی ضرورت نہیں، اجازت کی ضرورت نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ جو روایت ہے، اس کو صحیح اسناد کے ساتھ ابن کثیر نے نقل کیا ہے۔ آیت ابھی بھی باقی ہے، اس کے اوپر عمل ابھی بھی جاری ہے، یہ آیت منسوخ نہیں ہے۔ تو 3 اوقات کے اندر اجازت لینی پڑے گی۔ ان 3 اوقات کے بعد کہا کہ لیس علیکم ولا علیہم جناح، کوئی شرعی گناہ نہیں ہے ان 3 وقتوں کے بعد اجازت نہیں لیں، ایسے ہی آ جاوے تو۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، یہ تو تمہارے پاس آتے جاتے رہنے والے لوگ ہیں، طوافون علیکم تمہارے پاس پھرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے پاس۔ یہ ریزن بتلایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ 3 اوقات کے بعد کیوں ان کو اجازت دی گئی کہ اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا بھائی مخالطت ملنا ضروری ہے، یہ لوگ آتے جاتے زیادہ ہیں، اس وجہ سے کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ آ جا سکتے ہیں۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح سے اللہ تعالی آیات کو واضح فرماتے ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالی علم والے اور حکمت والے ہیں۔
اس آیت کریمہ سے آخر کا جو حصہ ہے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ جس مقصد کے لیے جو حکم تھا وہ مقصد ختم ہو گیا۔ ان 3 اوقات کے بعد آدمی عامتاً ان کپڑوں میں نہیں رہتا یا ان حالات میں نہیں رہتا جن حالات سے کوئی مطلع ہو جائے تو برا لگے، تو وہ حکم بھی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے گنجائش رکھی ہے تو گنجائش کو استعمال کرنا چاہیے۔ تفسیر روح البیان کے اندر یہ بات نقل کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اذا وسع اللہ علیکم فوسعوا علی انفسکم، جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کشادگی کی ہو، وسعت کی ہو، تو تم بھی اپنے اوپر وسعت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے وسعت کی ہے تو وسعت کرو۔ یہ بات تفسیر روح البیان میں اس طرح سے بسط کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ نقل کی کہ ایک زمانے میں تنگی تھی، اور تنگی کی وجہ سے یہ حکم بھی تھا کہ اجازت لی جائے، یہ کیا جائے۔ اب چونکہ دروازے بن گئے، پردے لگ گئے، تو پھر وہ تکلیف نہیں رہے گی۔ ان 3 اوقات کو جو اللہ تعالیٰ نے ثلاث عورات لکم فرمایا تھا اور اس میں اجازت کو لازم قرار دیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے حالات ایسے بدلے کہ ان کے لیے، صحابہ کے لیے آسانیاں ہو گئی، اور رزق بھی وسعت کے ساتھ ملنے لگا، پردے لگ گئے، لوگوں نے اس کو دیکھا کہ اب تو اجازت کے لیے کافی ہے۔ تو پھر جہاں ایسی گنجائش نہ ہو، مثال کے طور پر ایسے پراپر دروازے نہ ہو یا پراپر پردہ نہ ہو جو رکاوٹ بنتا ہو کسی کی نظر پڑنے سے، وہاں تو اجازت لینی پڑے گی۔ اگر کوئی ایسا مقام ہے جہاں پراپر دروازے لگے ہوئے، کنڈی لگی ہوئی ہے، تو پھر تو وہ تو کھٹکھٹائے گا، وہیں سے اجازت ہو جائے گی۔ اگر آواز دے گا تب بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ کوئی آنا چاہتا ہے، تو آدمی سنبھل جائے گا۔ اس مقام پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول تفسیر روح البیان میں لکھا، لیکن یہ بات اور یاد رکھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ الیسار مفسدۃ للنساء، کشادگی اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے، تو اتنی آسانی کرتے کرتے عورتیں بگڑ جاتی ہیں۔ یاد رکھے اس بات کو۔ یہ لکھا ہے روح البیان میں کہ وسعت تو اللہ نے کی ہے، لیکن وسعت کو اتنا نہ پھیلا دیا جائے کہ عورتوں کو بگاڑ دے، کیونکہ عورتوں کی شہوتیں ان کی عقلوں پر غالب رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ میری نعمتوں کو بندوں کے اوپر دیکھوں، لیکن یاد رکھنا چاہیے ہر چیز میں اعتدال اچھا ہے۔ یہاں ایک بات اور معلوم ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی کو غلام رکھنا ہو، ضرورت ہو تو رکھ سکتا ہے۔ غلام کو خدمت کے لیے رکھنا، باندی کو خدمت کے لیے رکھنا، اس کی اجازت مل رہی ہے، آیت کریمہ میں یہ معلوم ہو رہا ہے۔ یہاں ایک بات اور بھی لکھی ہے علماء نے، وہ یہ ہے کہ آدمی خدمت کے لیے، گھر کی خدمت کے لیے باندی رکھے، نہ کہ بالغ غلام کو رکھے۔ اپنے گھر کی خدمت کے لیے بالغ غلاموں کو نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ وہاں بہت ساری گڑبڑ ہوتی ہے، فتنے کا خوف ہے غلام کے اندر، اور خصوصاً اجنبی آزاد لوگوں سے اتنا فتنہ کا اندیشہ نہیں جتنا گھر میں رہنے والے بالغ غلام سے ہوتا ہے، ہوا ہے، دنیا میں ہو رہا ہے۔ یہیں سے ایک بات میں عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اجنبی لوگوں کے ساتھ گھر کے چولہے تک کا سنبندھ رکھنا بھی منع ہے۔ کوئی بھی ایرے گہرے نٹھو کھیرے ہمارے گھر کے اندر داخل ہو جاوے، یہ نقصان دہ ہے۔ ان چیزوں سے پتہ چل رہا ہے، یہاں اس بات کا پتہ چل رہا ہے کہ ہر کس و ناکس کو گھر کے اندر داخلہ نہیں دیا جاتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری آیت کو شروع میں خطاب کیا تھا
مردوں کے لفظ سے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یہاں مرد ہی مراد نہیں، عورتیں بھی داخل ہے، اس لیے کہ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو زیادہ حفاظت کی ضرورت ہے۔ جب مردوں کے اندر یہ ثابت ہو جائے گا مسئلہ عبارت النص سے، تو قیاس جلی کے ذریعے عورتوں میں بھی ثابت ہوگا۔ مردوں کو جیسے ان کے چھپانے کے اعضاء دکھ نہ جائے، اس لیے حکم ہے کہ اجازت لے، عورتوں کے بھی تو یہ مسائل ہے، بلکہ ان میں تو اور زیادہ خطرہ ہے، اس لیے عورتیں بھی اس حکم کے اندر ہے۔ عورتیں اگر اکیلی ہیں تو ان سے بھی اجازت لی جائے گی، مرد ہیں تو ان سے بھی اجازت لی جائے گی۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم۔ اللہ تعالیٰ علم والے بھی ہیں، حکمت والے بھی ہیں۔ ظاہری بات ہے اس اللہ تعالیٰ اپنے علم سے جو مسئلہ بیان کریں گے، اپنی حکمت سے جو مسئلہ بیان کریں گے، اس میں بندوں کا سراسر فائدہ ہے، پورا کا پورا فائدہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ بھی کر دی کہ حکمت بتلا دی، طوافون علیکم بعضکم علی بعض، 3 اوقات کے سوا دوسرے اوقات میں وہ بچے اگر اجازت نہ لیں اور آ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، نہ تم پر کوئی حرج ہے نہ ان پر کوئی حرج ہے، کیونکہ یہ تو گھر میں چکر لگانے والے لوگ ہیں۔ یہیں سے تو بلی کا جوتا بھی علماء نے پاک لکھا ہے، بلی اگر منہ ڈال دے کسی چیز میں تو وہ ناپاک نہیں ہو جاتا ہے، حالانکہ بلی کا گوشت کھانا تو حرام ہے۔ وہ اسی علت کی وجہ سے کہ وہ بھی گھر میں آنے جانے والا جانور ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، لڑکا جب بچے بالغ ہو جائیں تم میں سے تو ان کو چاہیے کہ وہ اجازت لیتے رہیں، ویسی ہی اجازت لیں جیسے وہ پہلے سے لیتے آ رہے تھے۔ یعنی جب تک نابالغ ہے ان 3 اوقات کے سوا باقی اوقات میں بلا اجازت آ سکتے ہیں۔ جب وہ بالغ ہو گئے تو پھر اب ان کے اوپر وہی حکم لاگو ہوگا جو مردوں کو تھا۔ یہ نہیں سوچنے کا ارے یہ تو میرے سامنے بڑا ہوا ہے، ایسا نہیں سوچنے کا۔ یہاں پہ ایک مسئلہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی یا کوئی عورت کسی لڑکے کو ایڈاپٹ کرتے ہیں، وہ بچے کو بڑا کرتے ہیں، اگر یہ بچہ بالغ ہو گیا اور اگر محارم میں سے نہیں، یعنی عورت کے سگے بھائی کی اولاد نہیں ہے یا سگی بہن کی اولاد نہیں ہے، پھر انہوں نے ان کو ایڈاپٹ کیا ہے، یہ بالغ ہو جائے گا تو اس سے پردہ کیا جائے گا۔ یہ نہ سوچیں کہ یہ تو ہم نے پالا ہے، ہم نے بڑا کیا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بالغ ہو گیا شریعت کا حکم لاگو ہوگا۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، جب تم میں سے بچے بالغ ہو جائیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اجازت لیتے رہیں اس طرح سے جیسے ان سے اگلے اجازت لیتے رہے تھے، جو اس سے پہلے بالغ ہو چکے ہیں وہ جیسے اجازت لے رہے تھے ایسے یہ بھی اجازت لینا شروع کر دے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتی، اللہ تعالیٰ اسی طرح سے اپنی آیتوں کو واضح کر کے بیان کرتے ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علم والے اور حکمت والے ہیں۔ اوپر بھی یہی لفظ بتلایا تھا واللہ علیم حکیم، اور یہاں پر بھی یہی لفظ دوہرایا واللہ علیم حکیم۔ اللہ تعالیٰ علم والے بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، مزید گفتگو انشاءاللہ آئندہ کل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ اور مجھے ایک بات ذہن میں آ رہی تھی وہ کہہ دیتا ہوں کہ اوپر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، یہ ہرگز گمان مت کرنا کہ یہ کافر لوگ اللہ کو عاجز کر دیں گے یا کہیں بھاگ کر چلے جائیں گے، نہیں کر سکتے۔ ہمیں حکم ہے تم چپ چاپ شریعت پہ چلتے رہو، کوئی تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ یہ شریعت کے اوپر چلنے میں اللہ کی نصرت بھی ہے، اللہ کی مدد بھی ہے، چاہے پوری دنیا کدھر کی کدھر ہو جاوے، ہمیں شریعت کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، اطاعت رسول کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر یہ ہمارے قبضے میں آ گیا تو یاد رکھو
ہم سے بڑا خوش قسمت کوئی نہیں ہے۔ اگر ہم نے شریعت کو پسے پشت ڈال دیا تو ہم سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں۔ آج دنیا سائنس اور ٹیکنالوجی میں ارشادات نبویہ کو سائٹ پر کرتی جا رہی ہے، ان کے دل و دماغ کے اوپر ماڈرنائز سوار ہو گئی ہے۔ اللہ کے بندو یاد رکھو، شریعت قیامت تک کے لیے آئی ہے، حضور کی سنتیں قیامت تک کے لیے سنتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سنتوں کے ساتھ اور کتاب اللہ کے ساتھ وابستہ رکھے، اپنی زندگی میں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔